صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سیدنا عبد بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں تھے اور میں آخری صفوں میں تھا. ہمارے امام محترم قرآن مجید کی قرات کرتے ہوئے سورہ یوسف کی یہ آیت بار بار پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اپنے سارے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی درخواست اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں. وہ خوب جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے. یہ ایک ہی آیت بار بار تلاوت ہو رہی ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور کیفیت یہ تھی کہ امام محترم یہ آیت تلاوت بھی کر رہے ہیں، سسکیوں کے ساتھ رو بھی رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں آخری صفوں میں تھا جہاں سسکیوں کی آواز میرے کان میں پڑ رہی تھی. یہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے مالک، مسجد نبوی کے امام، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند کے جانشین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے لیے پوری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کے جذبات رکھنے والے ابو بکر ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین کے مسئلے میں سب سے زیادہ سخت وہ اللہ کا بندہ عمر ہے. کسی نے جسارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک آدمی آیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سونا تقسیم کر رہے ہیں، سونا. اور میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھ لو اچھی طرح، کائنات میں کوئی ایسا سردار نہیں ہے، کوئی ایسا پیر اور رہنما نہیں ہے، کوئی ایسا ہادی اور مرشد نہیں ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کی ہو کہ وہ سونے کے ٹکڑے تقسیم کرتا. بہت سخی ہوں گے دنیا میں، روپیہ پیسہ لٹانے والے، زر و جواہر لٹانے والے، لیکن اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ، اس آسمان کی چھت کے نیچے محمد سید اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی سخاوت کرنے والا پیدا نہیں ہوا. اور یہ آپ کی تربیت ہی کا اثر ہے، یہ آپ کی تعلیم ہی کا اثر ہے کہ اصحاب رسول کی کیفیت بھی یہی ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے. اسلام پورے شان و شوکت کے ساتھ فتوحات اختیار کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے فارس کی آخری دیواروں تک پہنچا ہوا ہے. اور تب جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے مدائن
مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتحانہ شان کے ساتھ مدائن پہ جا کے اس کے تخت شاہی پہ اپنا منبر رکھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ وہ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو لازوال سمجھتے تھے، جن کی بادشاہتیں دنیا میں ضرب المثل تھی، بے مثال تھی، جن کا خیال یہ تھا کہ ہمیں کبھی سوال نہیں آئے گا، سرور کونین کے تربیت یافتہ مدینہ الرسول سے قافلے نکلتے ہیں۔ عمر بن خطاب اس وقت عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، نبی علیہ السلام کے ماموں عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم انسان، السابقون الاولون میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص پوری فاتحانہ شان سے مدائن میں داخل ہوئے، اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا اور منبر رسول تخت کسرائے فارس کے اوپر رکھ کے خطبہ جمعہ میں یہ آیات تلاوت فرمائی۔ وہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، جن کا خیال تھا کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا، جو سمجھتے تھے ہماری حکومتیں اتنی مضبوط ہیں انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا۔ ان کے زوال پہ نہ آسمان رویا، نہ زمین کپ کپائی، اور نہ ہی چند لمحوں کے لیے انہیں مہلت دی گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تربیت کیا ہے؟ سرور کونین کی تربیت کیا ہے؟ اصحاب رسول کا معیار ایمان کیا ہے؟ غنیمتیں جمع ہو رہی ہیں، کسرا فارس کے دارالحکومت سے، اس کے محلات سے غنیمتیں جمع ہو رہی ہیں، اور کوئی ایک فرد بھی اس شہر میں ایسا نہیں ہے جو فاتحین کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت رکھنے والا، کوئی نفس سرے سے ہے ہی نہیں، سب بھاگ گئے۔ ایک آدمی آیا ہیرے جواہرات کی ایک تھیلی لے کے، اہل سیر نے لکھا ہے یہ ہیروں کا ایک تھیلا یا تھیلی شاید کسرا فارس کے محل سے ملنے والی ساری غنیمت میں بھاری تھا۔ امیر لشکر پوچھتے ہیں، دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اس میں سے ایک دو ہیرے چرا لوں؟ فرمایا، امیر محترم، میں اتنی دور اپنے گھر بار چھوڑ کے بیوی بچوں کو تیاگ کے یہاں اللہ کی جنت کے لیے آیا ہوں، ان محلات سے ملنے والے ہیروں کے لیے نہیں آیا۔ یہ تربیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ خاصہ ہے اصحاب رسول کا۔ یہ غنیمتیں ساری پہنچتی ہیں مدینہ منورہ میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کا صحن مال غنیمت سے ہٹا پڑا ہے، ایک لباس اٹھایا زر و جواہر سے مرصع، ہیرے سونے اور چاندی سے کشیدہ کاری کی ہوئی، یہ کسرا فارس کا شاہی لباس ہے، پکڑا اور سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا یہ ذرا پہن کے دیکھو۔ اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے خوشخبری دی تھی، جب سفر ہجرت پہ نکلے تھے، جب سوائے ابو بکر کے عامر بن فہیرہ کے اور کوئی رفیق سفر نہ تھا۔ سرور کونین نے تب فرمایا تھا جب سراقہ بن مالک کلمہ پڑے ہوئے نہیں تھے اور اللہ کے نبی کو انعام کے لالچ میں گرفتار کرنے کے لیے پیچھے پہنچے، فرمایا سراقہ وہ حالت کیسی ہوگی
جب تیری کلائیوں میں کسرا فارس کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے. فرمایا سراقہ آؤ، یہ کنگن بھی ذرا کلائیوں میں پہنو اور یہ لباس بھی ذرا جسم پہ زیب کرو. پہن لیا. فرمایا سراقہ تیرے لیے اور تیرے قبیلے کے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ آج کسرا فارس کا لباس شاہی پہنے ہوئے ہو. اتارو. اتار دیا. بیٹھے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے شکر کی ادائیگی کا دن ہے کہ اللہ نے فارس کے خزانے آپ کو عطا کر دیے. کہا ہاں میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو یہ عزت دی، یہ طاقت دی کہ اس کے باغیوں کو آج میں پامال کر چکا اور ان کے دارالحکومت میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرا چکا. لیکن رونا اس بات پہ ہے، تربیت سمجھو. صحیح نبی کی تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا رونا اس بات پہ ہے ابو بکر مجھ سے اچھے تھے اور محمد رسول اللہ تو ساری کائنات سے اچھے تھے. اللہ نے یہ نعمتیں ابو بکر کو نہیں دی، اللہ نے یہ دولت کی فراوانی سرور کونین کو نہیں دی. یہ آج عمر کے مقدر میں ٹھہری. روتا اس بات پہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت ہمیں کشش کرے اور ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو کے دنیا کے بندے بن جائیں. اللہ کی قسم کائنات میں ایسی مثال کوئی نہیں ملتی. جن نبی کے یہ ماننے والے ہیں نا، وہ نبی سونے کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں. اور امت کی تربیت کس بات پہ کی ہے؟ عبد الرحمن یہ لباس پکڑو، شام کا سورج طلوع غروب ہونے سے پہلے اور ستارہ طلوع ہونے سے پہلے اسے بیچ کے فقراء میں تقسیم کر دو. عمر ایسے فتنے کو اپنے خزانے میں رکھنا پسند نہیں کرتا. عمر بن خطاب کا ایمان کیا ہے، دینی غیرت اور حمیت کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشدہم فی دین اللہ عمر. اللہ کے دین کے معاملے میں پوری امت میں سب سے سخت عمر ہے. اللہ کے نبی سونا تقسیم کر رہے ہیں. ایک بدبخت اٹھا، کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان کہلاتا تھا، لیکن اندر نفاق تھا. کہتا ہے اے دل یا محمد، آپ انصاف سے کام لیجئے. فرمایا اللہ کے بندے، آسمان کا رب میرے امین ہونے پہ راضی ہے، روئے زمین کے اہل ایمان میرے امین ہونے پہ راضی ہیں. میں نبی ہو کے اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ داستان لمبی ہے. یہی وہ بدبخت ہے جس کے گھر میں بصرہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا. ذوالخویسرہ عبداللہ اس کا نام تھا. عمر کی غیرت اسلامی کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی اجازت دیجئے، ننگی تلوار کے دستے پہ ہاتھ ہے، اس کی گردن اڑا دو. جب کبھی ایسا موقع ہوا، ایک یہودی نے قرض کے تقاضے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کی، آپ کے کندھا مبارک سے چادر کھینچی. حضور اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دوں. اشدہم فی دین اللہ عمر. رحمت سب سے زیادہ ابو بکر کے مقدر میں لکھی ہے اور دین کے مسئلے میں غیرت سب سے زیادہ اللہ نے عمر کے مقدر میں لکھی ہے. جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلا کے دعا کر رہے ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں، واللہ ایک ایک لفظ بڑا سمجھنے کا ہے. یہ شبہات اور شکوک اسلام پہ، عمر کی عدالت پہ، عمر کی وفاؤں پہ، عمر کے صدق و صفا پہ جتنے اتہامات آج موجود ہیں، میں گزشتہ خطبات میں عرض کر چکا، جو کسی ایک صحابی رسول پہ زبان تان دراز کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی تربیت پہ اعتراض کرتا ہے. اللہ کے نبی دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں. اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام. اللہ، دو بندے ہیں، سردار، جوان، طاقت اور غیرت رکھنے والے، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، بأحب الرجلین، جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے، اسے اسلام کی دولت عطا فرما. اعز الاسلام، تاکہ اس کے اسلام لانے سے اسلام عزت دار ہو جائے. کائنات کے لوگوں، یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے. میں عزت دار ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. آپ دنیا میں عزت دار ہیں کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں. عمر وہ شخصیت ہے اس امت میں شاید واحد جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دار کیا، اور اسلام کو اللہ نے عمر کی وجہ سے عزت دار بنایا. نبی دعا کرتے ہیں، اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو تجھے محبوب ہو، اسے اسلام عطا فرما، تاکہ اس کے اسلام لانے سے اسلام مضبوط ہو جائے. اور دوسری حدیث میں ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا. مستدرک حاکم میں ہے، اللہ کے نبی نے اسپیشلی عمر بن خطاب کے لیے دعا کی، اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو دولت عطا فرما اسلام کی، تاکہ اسلام مضبوط ہو. آج اسلام جس آب و تاب کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، اس امت میں ابو بکر کے 2 سالہ دور خلافت کے بعد سب سے بڑا کردار عمر کا ہے. بلکہ اللہ کی قسم، میں پوری انشراح صدر کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، صرف اسلام کی بات نہیں، روئے زمین پہ آج جتنے بھی عادلانہ، شاندار قوانین، ادارے، نظام موجود ہیں، ان سب کی اصل کسی نہ کسی اینگل سے عمر بن خطاب کی اختراعات اور اصطلاحات میں جا کے ملتی ہیں. عمر بن خطاب اسلام لائے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر. جس دن سے عمر اسلام لائے اس دن سے ہم عزت دار ہو گئے. ہمیں تو لوگ گلیوں میں مارتے تھے، ہمیں تو گالیاں دیتے تھے، ہم پہ تو کوڑا پھینکتے تھے، ہمیں تو بیت اللہ کے صحن میں جانے کی ہمت نہیں تھی کہ کافر جانے نہیں دیتے تھے. عمر وہ پہلا انسان ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، کفار کی وہ تمام مجلسیں، کافر سرداروں کی وہ تمام بیٹھکیں، چودھریوں کے وہ تمام ڈیرے، جہاں پہ جا کے میں آپ کے خلاف باتیں کہتا تھا یا باتوں میں شریک ہوتا تھا، میں ہر مجلس میں جاؤں گا اور اپنے ایمان کا اعلان کروں گا. اور عمر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اعلانیہ کہا، آؤ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ عمر کو اللہ کی بندگی سے روکے کہ عمر بیت اللہ کے پڑوس میں آج اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے.
فرمایا جس دن سے عمر اسلام لائے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں عزت دار بنا دیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. کائنات کے لوگوں، اللہ نے عمر کے زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا. جس عمر کو اللہ کے نبی دعا کر کے اسلام کی دولت کی دعا کر کے اپنے اندر شامل کریں، جس عمر کو اللہ کے نبی اسلام کی عزت کا سبب قرار دیں، جس عمر کے متعلق سرور کونین یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق جاری کر دیا، اس عمر کی وفا میں شک، اس عمر کے صدق و صفا میں شک. اہل الحدیثوں اور میرے بھائیوں سنیوں، آپ بات سمجھو. میں کالی زبان والے کالے دل والوں کا مسئلہ نہیں کہتا، میں آپ سے مخاطب ہوں. آج کسی کی حفاظت کا شکار ہو کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا. تیرا نبی کہتا ہے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ. کوئی کہے کہ اسلام خانوادہ رسول کے لیے تکلیف کا باعث بنا، کوئی کہے کوئی کہے کہ عمر خانوادہ رسول کے لیے تکلیف کا باعث بنا، کوئی یہ اعتراض کرے کہ عمر اہل بیت نبوی کے لیے اذیت کا باعث بنا. اسلام اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں، اسلام اور اہل بیت ایک ہیں، کوئی فرق نہیں. اسلام ہے تو اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں تو اسلام ہے. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے. اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ کی دعا، عمر کے ساتھ علی عزت دار ہوئے ہیں، عمر کے اسلام لانے سے حسن و حسین عزت دار ہوئے ہیں، عمر کے اسلام لانے سے اہل بیت نبوی باوقار ہوئے ہیں. اور اللہ کی قسم، میرے پاس تو تفصیلات کا وقت نہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ خدمت جو عمر بن خطاب نے ازواج نبی کی، امہات المومنین کی اور اولاد رسول کی اہل بیت رسول کی کائنات میں شاید اتنی خدمت اور کوئی نہیں کر سکا. ایک بات صرف عرض کروں گا، حسین ابن علی رضی اللہ تسی ستے رہا کرو، انشاءاللہ پنگ پی کے آیا کرو، لمبی تان کے سمجھا کرو. حسین ابن علی بولیا جنا، تسی جنی دیر بولے نا ترنا ممی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سرے راہ مل گئے امیر المؤمنین کو، خلیفۃ الرسول کو. بیٹا آپ تشریف لایا کرو نا. حضور میں آتا ہوں لیکن آپ مصروف پڑے ہوتے ہیں. او بھائی تو میرے نبی کا لخت جگر ہے، تو فاطمہ کا بیٹا ہے. مصروفیت ہوگی جن کے لیے ہوگی، آل رسول کے لیے عمر کی کوئی مصروفیت نہیں ہے. اللہ اکبر. کچھ وقت گزرا، کچھ دن بیت گئے، حسین تشریف نہیں لائے رضی اللہ. یہ سب کی یاد کرو، اب سال ہو گیا یار، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ جمعہ کیسے سنتے ہیں. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے، ملاقات کے لیے تشریف نہیں لائے. پھر اچانک سے ملاقات ہو گئی. حسین میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ملاقات کے لیے آیا کرو، آپ آئے نہیں. امیر المومنین میں گیا تھا. پھر فرمایا آپ اندر مصروف تھے اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ جب لخت جگر باہر بیٹھا ہوا ہے تو مجھے ٹائم کون دے گا.
فرمایا حسین سنیے، عبداللہ عمر کا بیٹا ہے، تو محمد کا بیٹا ہے، عبداللہ کو اجازت ملے نہ ملے حسین کے لیے ہر وقت اجازت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے، میرے نبی کی دعا ہے، او عمر ابن الخطاب کی وفاؤں پہ شک کرنے والوں، آج خرافات کا شکار ہو کے شوک و شبہات میں مبتلا ہونے والوں، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کے لیے عمر کو عزت کا باعث بنا۔ علی اسلام سے جدا ہے، اسلام کے لیے عمر عزت، علی کے لیے بھی عمر عزت، حسن کے لیے عمر عزت، حسین کے لیے بھی عمر عزت، اور ہر وہ فرد جو اسلام میں ہے اس کے لیے عمر عزت کا باعث ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، ہر وہ فرد جو اسلام میں ہے اس کے لیے عمر عزت کا باعث ہے، اور جو عمر کو اپنے لیے عزت کا باعث نہیں سمجھتا وہ اسلام میں نہیں سمجھ آئی۔ گالیاں دینا تو میرا مزاج نہیں، نہ میری شریعت کا مزاج ہے، لیکن بات تو عرض کرنا ہے نا، جو اسلام میں ہے اس کے لیے عمر عزت ہے، اور جس کے لیے عمر عزت نہیں ہے، عمر تکلیف کا باعث ہے، وہ اسلام میں۔ آئیے میں ایک اور دلیل عرض کرتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قریش کی کچھ خواتین آپ کے پاس موجود ہیں اور ذرا بلند آواز سے باتیں کر رہی ہیں باہر سے، اور عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ، پھر یہ تو جب شروع ہو جائے تو انہیں روکنے والا ہوتا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی آوازیں غالب ہیں، باہر سے عمر بن خطاب تشریف لائے، بیویوں کا شور شرابہ سن لیا، باہر سے گھنگھارے، داخلے کی اجازت چاہی، تو یہ ساری اٹھ کے دوڑ کے اندر زنان خانے میں چلی گئی۔ تشریف لائے، نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ ہی مسکراتا رکھے، اور یہ دعائیں بھی یاد کیا کرو، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے دعائیں بھی یاد کیا کرو، مسکراتے ہوئے دیکھتے نا اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ ہی مسکراتا رکھے۔ کس چیز پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا عمر عجب معاملہ ہے، یہ قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جھگڑ رہی تھی مجھ سے اور مجھ پہ غالب تھی، تیری آواز سنی اور ساری اٹھ کے بھاگ گئی، تیرا بڑا لحاظ کرتی ہیں۔ فرمایا او بدبختو، مجھ سے زیادہ نبی کا حق تھا کہ تم ان کا لحاظ کرتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، خطاب کے بیٹے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ عمر خطاب کے بیٹے عمر، اللہ کی قسم اگر ایک رستے میں شیطان آ رہا ہو اور اسی رستے پہ سامنے سے تو آ جائے نا، شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ سمجھیے ذرا، اللہ کے لیے سمجھیے میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو اسلام میں ہے عمر اس کی عزت ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، جو عمر کو اپنی عزت نہیں سمجھتا وہ اسلام میں، جو عمر کو عزت نہیں سمجھتا وہ اسلام میں۔ اور فرمایا جس رستے پہ عمر ہوتا ہے اس پہ شیطان، رستہ ایک ہے، اس پہ ابو بکر ہیں، اسی پہ عمر ہیں، اسی پہ عثمان ہیں، اسی پہ علی ہیں، اسی پہ اصحاب عشرہ ہیں، اسی پہ اہل بدر ہیں، اسی پہ اہل احد ہیں، اسی پہ اصحاب خیبر ہیں، اسی پہ اہل بیت رضوان ہیں، اسی پہ تبوک والے ہیں،
اسی پہ حنین والے ہیں، اسی پہ فتح مکہ والے ہیں۔ سرور کونین کی زندگی میں جتنے وہ تھے جو آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر حالت ایمان میں زندہ رہے، پھر حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سارے ہی ایک رستے پہ ہیں، وہ سارے ہی، اور اس رستے پر شیطان، دوسرے معنوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو شیطان ہوتا ہے وہ عمر کے رستے پہ، اور جو عمر کے رستے کو اپنا نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھے بات، جو عمر کو عزت نہیں سمجھتا وہ مسلمان، اور جو عمر کے رستے پہ نہیں ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تیرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عمر جس رستے پہ تو ہوتا ہے اس پہ شیطان نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے یہ ایک رستہ ہے 90 زاویے پہ کھینچا ہوا سیدھا خط ہے، جس کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا تھا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ آسمان سے قرآن اترا ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت میں جانے والا راہ ہے، یہ محمد کا رستہ ہے۔ آپ نے انگشتِ شہادت اسی رستے پہ رکھی، اسی پہ ابو بکر رہے، اسی پہ عمر رہے، اسی پہ عثمان رہے، اسی پہ علی رہے، اسی پہ حسن و حسین رہے، اسی پہ سارے اصحاب رسول رہے۔ جو اس عمر کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ ہے فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ رستہ صراط مستقیم کھو بیٹھا، وہ سیدھا رستہ چھوڑ بیٹھا، وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے جو عمر کے رستے پہ چلنا پسند نہیں کرتا وہ شیطان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فرمایا عمر کی زبان پہ اور اس کے دل پہ رضی اللہ عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حق رکھ دیا۔ حق کیسے رکھ دیا؟ عمر کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے نا جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ وہ پیڑ، وہ گو، وہ بلند ہونے کے لیے جو پتھر رکھا ہوا تھا، جہاں آج بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش پاس ثبت ہیں، جنہیں آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ حتیم کے اور بیت اللہ کے درمیانے جوڑ کے پیچھے کر کے حجر اسود والی سائڈ پہ وہ جو ایک مینار سا بنا ہوا ہے شیشے کا، اس میں پتھر رکھا ہوا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں حضور اس جگہ پہ ہمیں طواف سے فارغ ہو کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ آسمان سے اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے بندے عمر کی زبان پہ دل پہ اللہ نے حق جاری کر دیا۔ عمر کی رائے ہے اے نبی ہم اسے شریعت بناتے ہیں، عمر کی رائے کے مطابق یہاں 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں۔ اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پہ حق جاری کر دیا۔ کیسے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اسلامی خواتین کو، مومنوں کی ماؤں بہنوں کو دیکھتے اور خاص طور پہ ازواج مطہرات کو دیکھتے تو دل میں خیال گزرتا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، انہیں پردے میں رہنا چاہیے، انہیں گھروں میں رہنا چاہیے، انہیں مستور ہونا چاہیے، انہیں نقاب کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے پردے کے احکام نازل کر دیے۔ میرے بندے کی خواہش ہے جاؤ ہم نے اسے شریعت بنا دی۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ جب امہات المؤمنین نان و نفقے کے بڑھانے کی، دنیا کی ضروریات کی فراوانی کا اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر پریشان ہیں، 28 سے 29 دن کے لیے آپ نے الا کر لیا، 1 مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، چونکہ آپ کے سسر ہیں، نبی علیہ السلام آپ کے داماد ہیں، آپ کی صاحبزادی حضور علیہ السلام کے عقد میں ہے، آپ کے حرم میں ہے، حفصہ بنت عمر تشریف لائے، آگے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تیری اوقات کیا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ سے سوال کرتی ہے، دنیا کا مال و منال مانگتی ہے؟ یاد رکھ وہ اللہ کے نبی ہے، تیرے اس مطالبے یا دیگر تیری جتنی بھی ساتھی ہیں ان کے مطالبے کی وجہ سے اگر آسمان کا رب ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے ربی سے کہہ دیا کہ جا ان سب کو چھوڑ دے، ہم تیرے لیے اور بیویاں
پیدا کر دیں گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ یہ خواہش عمر کی تھی، خواہش نہیں تھی۔ دھمکی دی بیٹی کو عمر نے رضی اللہ عنہ، اور بیٹی بھی بڑی حیا والی تھی، عمر کی تھی نا، حیا والی کیوں نہ ہوتی؟ کسی عمر کے دشمن کی نہیں تھی۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ عمر کی بیٹی ہو اور حیا والی نہ ہو، رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ عین ممکن ہے کہ اگر تم اپنے مطالبے پہ ڈٹی رہیں تو اللہ تمہیں طلاقیں دلوا کے تمہاری جگہ پہ اپنے نبی کو اور بیویاں عطا کر دیں۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، منافق کی نماز جنازہ کا مسئلہ تھا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جن پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر کی رائے کے بموجب قرآن اتارا۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر کے زبان پہ اور دل پہ حق جاری کر دیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، اگر یقینی طور پہ اس امت میں کسی کو الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو چکا ہوتا، کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت اختصار سے ذرا جلدی اپنی بات کلوز کر رہا ہوں۔ صبح دم جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھر سے نیت لے کے نکلا تھا، آج کا دن اللہ کے نبی کی رفاقت میں گزاروں گا، آپ کی خدمت میں گزاروں گا۔ اس لیے خطبے میں آپ کچھ حصہ اس حدیث کا سن چکے۔ آئے، وضو کر کے آئے، مسجد سے آ کے پتہ کیا، حضور اس طرف تشریف لے گئے، پیچھے گئے، بیر عریس وہ ایک احاطہ، آپ اللہ کے نبی اس کے اندر تشریف فرما ہیں، اور بیر عریس میں اس کنویں میں اپنی پنڈلیوں سے یوں کپڑا اٹھا کے ٹانگیں لٹکا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں کنویں میں لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ میں سوچتا ہوں کیا بے تکلفی اور مزے کی زندگی تھی ان کی۔ رب کا نبی ہے اور کنویں میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے صبح شام سیر کیا کرو، کہتے جی وقت نہیں، کاروبار اتنا پھیلا ہوا، پیسے گننے سے فرصت نہیں ملتی۔ اچھا، جتنی نبوت کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے، ہماری ذمہ داریاں اس سے بڑی ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ چپکے سے نکلے مسجد سے اور بیر عریس میں جا کے بے فکری کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اپنی منصبی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، دل مطمئن ہے کہ جو کام اللہ نے ہمیں سونپا ہے ہم پورے طور پہ اسے سر انجام دہی کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے بے فکری، پاؤں لٹکا کے بیٹھے۔ ابو بکر آئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بطور پہرہ دار دربان دروازے پہ بیٹھے، سلام کہا، حضور ابو بکر ہوں، داخلے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئے، آگے پوچھا، فرمایا ہاں انہیں داخلے کی اجازت بھی دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی دو۔ تھوڑی دیر میں پھر دروازہ ناک ہوا، کون؟ عمر ہوں، کیا چاہیے؟ حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مسئلہ سمجھیے، آتے ہیں اجازت مانگتے ہیں۔ بیر عریس اللہ کے نبی کا گھر نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں ازواج مطہرات کی موجودگی کا احتمال ہو، لیکن نبوت کی شان کیا ہے، مرید کے لیے ادب و آداب کا معیار کیا ہے؟ ہم تو اپنے پاس بلاتے رہتے ہیں، ہر چوتھے دن آ جاؤ، ساڈے بھی آ جاؤ تو گوانڈیاں دے بھی آ جاؤ۔ ادب کیا ہے؟ حضور عمر ہوں، داخلے کی اجازت چاہتا ہوں، یہاں رکیے عمر، یہاں رکیے۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، حضور عمر تشریف لائے، آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا اجازت بھی دو، فبشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت بھی دو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اور سنیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے خواب میں دیکھا، اور جانتے ہو نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، سچا نہیں ہوتا، ایسا وحی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب شریعت ہوتی ہے باقاعدہ۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا، میں جنت میں گیا، وہاں ایک بڑا محل دیکھا، بہت خوبصورت، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس کے ایک پہلو میں ایک خاتون وضو کر رہی تھی، میں نے چاہا کہ اندر جا کے دیکھوں، لیکن مجھے غیرت آ گئی۔ حضور وہ محل کس کا تھا؟ فرمایا خطاب کے بیٹے عمر کا۔ اور عمر، فبکا عمر روتے ہیں، علی کا غارو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گئے تھے تو میرا گھر دیکھ کے کیوں نہیں آئے؟ کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اس عمر کی وفاؤں پہ شکوک ہے، اس عمر کی صداقت اور عدالت پہ شک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، اور سنو یہ حدیث علی بیان کرتے ہیں، علی المرتضی، علی ابن طالب، حسین کے بابا، حسن کے بابا رضی اللہ عنہم۔ علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس موجود تھا، باہر سے سامنے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا، علی ھذانی سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے جتنے بھی پہلے یا بعد کے ادھیر عمر ہوں گے، یہ آنے والے دونوں جنت میں ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی صداقت پہ شک و شبہ، ان کی عظمت پہ آج زبانیں تان دراز ہوتی ہے۔ یہ انسان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے دنیا میں؟ فرمایا عائشہ۔ تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں بندہ اپنی بیوی کا عزت کے ساتھ نام لے تو لوگ کہتے ہیں رن مرید ہے۔ اللہ، ہمارے جو اسلام ہم نے سیکھا نا اس میں یہی ہے، بیویاں نو ذرا این تیتے کر کے رکھو، وہ انسان نہیں ہے، ان کے احساسات، ان کی فیلنگز، ان کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس، اور گھر والی کی اچھائی کا تذکرہ اگر باہر بندوں میں کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ بے عقل، تو گھر والی تو یہ نہ تھلے لگا۔ اللہ، اور یہ دیکھ تیرے نبی کی سیرت کیا ہے، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا میری بیوی عائشہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، جو حق بیویوں کا خامدوں پر ہے نا، اگر خامند وہ احسن طریقے سے ادا کریں تو آپ کے گھر آپ کی جنت بن جائے۔ حضور میرا پوچھنے کا معنی یہ تھا کہ مردوں میں سے، فرمایا ابوہا، اور یہاں بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو ابو بکر کا نام نہیں آتا تھا، بولو، لیکن یہاں ابوہا۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت اس لیے بھی ہے کہ وہ میری محبوب بیوی کا باپ ہے۔ سسر سے محبت، ہاں سسر سے محبت، سورے نال بھی محبت کرنی مولوی صاحب عجیب مسئلہ، سورے تو ہوں ہی عداوت دشمنی کرنا۔ جس نے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا ہے نا،
وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ رکھا جائے۔ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا؟ عائشہ سے۔ اس کے مردوں میں سے فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر سے، ثم فرمایا ثم عمر۔ محمد کو اس کائنات میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، مردوں میں سب سے زیادہ ابو بکر سے، ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ محبت عمر سے۔ اللہ کے نبی روئے زمین پہ جس عمر سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اس عمر کے ایمان میں شک کرنے والا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ بات سمجھیے ذرا۔ قرآن کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ آسمان سے اللہ نے سکون اتارا اپنے نبی پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر۔ یہ موقع ہے بیت رضوان کا، صلح حدیبیہ کا، اور اس بیت رضوان پہ ابو بکر تھے کہ نہیں؟ بولو، عمر تھے کہ نہیں؟ علی تھے کہ نہیں؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ نے خود انہیں مومن کہا، ان پہ سکون اتارا، اور اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور کلمہ توحید ان کے دلوں پہ پختہ کر دیا۔ الزم یہ اسے کہتے ہیں، یوں چمٹا دیا کہ کائنات کی کوئی قوت اب اسے جدا کر سکتی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کلمہ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ہاں چیچا وطنی کے بھائیوں، تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، پاکستان کے بسنے والے مسلمان بھی کلمہ پڑھے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس کلمے کے التزام کا سب سے زیادہ حق محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سب سے زیادہ حق یہ رکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کے ساتھ یہ التزام اختیار کریں۔ وَأَهْلَهَا، یہی اس کے اہل ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام ابو بکر کے ساتھ ہے، اسلام عمر کے ساتھ ہے، عمر اسلام کے ساتھ ہے، عمر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے، عمر علی کے ساتھ ہے، عمر حسن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حسن کے ساتھ بھی اسلام ہے، عمر حسین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حسین بھی اسلام کے ساتھ ہے، عمر ہر اس انسان کے ساتھ ہے جس کے دل میں اسلام ہے، اور جس کے دل میں اسلام ہے وہ عمر کے ساتھ ہے، جو عمر کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ اسلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔